یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا۔ جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، بوسہ قبور مختلف فی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے، یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی؟ یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکا دی، آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا۔ پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا، لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے؟ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا۔ آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی، اور حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار آیا، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی۔ اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نہ چومتے، آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے، دل اسے دے دیں جو دل بر ہی نہ ہو، تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں، وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں، ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو یہ عجیب سی کہانی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ، تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی۔ لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشامد چاہتے ہو، ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو۔ میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے، کرامتیں بیان ہوتی ہیں، اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا، عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے، خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہے وہ تو برکت والی بات ہے، لیکن آج ہر لئی میں رازدار دی شدے والی بات ہے، اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں ہوں۔ کہنے لگا باہر نکل کے دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی، اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی۔ میں نے کہا کمال ہے، بات کرنے والی ہے تیری۔ ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے۔ جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے۔ یہ جرت کیوں کرتے ہو، یہ ہمت کیوں کرتے ہو
क्यों झूठे दावे करते हो? सच बोलो, तुम्हारे पीछे कोई लगे या ना लगे इसकी परवाह नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों सीधी सीधी बात करो, फिर क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। वो तुम्हारे अमाल भी ठीक कर देगा, तुम्हारे बख्शिश भी फरमा देगा। ना लोग इकट्ठे हो, ना लोग इकट्ठे हो, ना मजमा बने, ना हल्का बने। यार यहां तो 72 हो तो वो भी कबूल है। यहां मिकदार नहीं देखी जाती, यहां मयार देखा जाता है। सर नहीं गिने जाते, दिल गिने जाते हैं। यहां ये देखते हैं। मत लोगों को जो है वो खिलौने दे के बहलाओ और लोगों की अकीदतों को लूटो और लोगों के साथ जुल्म करो, ज्यादती करो, अपनी आखिरत भी काली करो और लोगों की आखिरत भी काली करो। आप देखें दाएं बाएं, अपनी नजर रखें, निगहबा बन के जो अहले चमन की आबरू लूटे। चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगहबा की। कोई हक का मुसाफिर तलाश करो, चाहे उसके कपड़े फटे हुए हों, करामत उसकी ना हो सारी जिंदगी के अंदर, लेकिन मोहम्मद अरबी की गुलामी तो हो ना। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी से किसी ने पूछा, हुजूर आपकी कोई करामत? फरमाने लगे, इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? इतने गुनाहों के बावजूद जमीन पे चल रहा हूं और जमीन मुझको धंसा नहीं लेती अपने अंदर। हमारे बुजुर्गों की तो कहानियां ये थी और आज थोक के हिसाब से करामतें दी जा रही हैं। आज के पीरों की इतनी करामतें, गौस पाक की भी इतनी करामतें बयान नहीं होती जिनकी इनकी करामतें बयान हो रही हैं। धड़ाधड़ करामतें बयान कर रहे हैं। एक बंदे के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और उसने ये शोर कर दिया कि ये रमजान के दिनों में दूध नहीं पीता, इसलिए कि हजरत गौस पाक भी नहीं पीते थे, वो भी पैदाइशी गौस थे और ये भी पैदाइशी गौस है और रमजान के दिनों में दूध नहीं पीता। अच्छा, कोई 2-4 माह गुजरे तो उस गौस की माँ को तलाक दे के नई औरत से शादी कर ली। मैंने कहा कम से कम इतना तो ख्याल रखते, जिसने गौस जन्म दिया है उसको तो इज्जत से घर से रखते। तो ये क्या तमाशे हैं? क्या लोग बेवकूफ हैं? अब लोग समझने लगे हैं। लोग जो है वो इन वजह से फिर दूर दीन से होते हैं, नुकसान ये होता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, दुनिया से हक नापैद नहीं हुआ। अगर मदारी घर मौजूद हैं, डाकू लुटेरे और चोर मौजूद हैं, तो हक का डंडोरा देने वाले भी इस धरती पे बसते हैं। हमारा रवैया यह है कि हम किसी एक शख्स से बदजन हो जाते हैं तो पूरे तबके से बदजन हो जाते हैं। कई बंदों को मैं समझो, मैं देखा हुआ है पीरों को, और तूने देखे हुए ही नहीं है। जिनको मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग शायद आपने देखे ना हो, मगर ऐसे भी ऐसे लोग भी हैं कि जिनको देख करके जिंदगी गुजारने का ढब आ जाता है, सलीका और तरीका आ जाता है। उन लोगों की तलाश करो। अगर एक दुकान से कपड़ा सही ना मिले, सौदा सही ना मिले, तो आप जो है क्या खाना पीना छोड़ देते हैं? आपको पता पूरे शहर से मिठाई कहां से अच्छी मिलती है, आपको पता पूरे शहर से कपड़ा कहां से अच्छा मिलता है, आपको पता पूरे शहर में जो है वो फलां चीज अच्छी कहां से मिलती है। दीन भी ढूंढो कहां से खालिस मिलता है और कहां से ना खालिस मिलता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। झोली में यूं नहीं डाल दिया जाएगा, उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, 1 से धोखा खाओगे, 2 से खाओगे, 3 से खाओगे, लेकिन जो तुम धोखा खाओगे तुम तो रब के नाम पे खाओगे ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी, जो गुलाम लंबी नमाजें पढ़ता उसको आजाद कर देते। गुलामों को समझ आ गई, लंबी नमाजें पढ़नी शुरू कर दी, आप आजाद कर देते। किसी ने कहा उमर तुम तो भोले आदमी हो, ये नमाजें अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते, ये आजादी के लिए पढ़ते हैं। तो हजरत उमर ने कहा ये मुझे अल्लाह के नाम पे धोखा देते हैं, मैं 100 बार खाने के लिए तैयार हूं। एक जगह से धोखा खाया, 2 से खाया, 3 से खाया, 4 से खाया। जब तुम्हारी नीयत ठीक होगी मंजिल जरूर मिलेगी। ये हो नहीं सकता। खुरश बे बदुर्रा जो कुब को हमाम कि यक रोज उफ्तत हुमाए बदाम। सादी कहते हैं चारा डालता जा, दाना डालता जा, कभी तितर आएगा, कभी मोर आएगा, कभी कबूतर आएगा, फिर एक दिन जिसको तू तलाश करता है वो हुमा भी तो आ ही जाएगा ना। इसलिए हक के सफर को ना छोड़ना, चलते रहना और राह हक की मंजिल पर इंशाल्लाह एक दिन जरूर गामजन होगे। हम मदीने की गली में फिर दोबारा चलते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा है। एक शख्स को पकड़कर लोग ले आते हैं कि शख्स ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्या माजरा है भाई? उसने कहा जी वाकई में इनके बाप का कातिल हूं, लेकिन मैंने कस्तन कत्ल नहीं किया। हुआ ये कि मैं एक मुसाफिर हूं, जा रहा था, रास्ते के अंदर सब्ज चरागाह थी, मेरा ऊंट भूखा था, इस चरागाह में दाखिल हो गया। इसके बूढ़े बाप ने पत्थर उठाया और मेरे ऊंट को मारा, उसकी आंख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने वही पत्थर उठाकर इसके बाप को दे मारा, लेकिन वो ऐसे ठिकाने पे लगा कि इसका बाप फौरन फौत हो गया। मेरा कष्ट और इरादा नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं इस बात का इकरारी हूं कि मैंने इसके बाप को कत्ल कर दिया। आप जो हुक्म सुनाएं मैं उसको कबूल करूंगा, लेकिन मैं एक मोहलत मांगता हूं
کہ میرے دوست میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے اور پھر کدی نہ پھنستے نے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی ہے۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت اس ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی، نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورتیں رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشم۔ بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مسلے رکھے ہوئے ہیں، جو نرم اور گداز مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے، وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا، یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں۔
کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو یہ ایک دین گریزی ہے، یہ عمل گریزی ہے۔ جی آج کل بڑا مشکل ہے، پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے، ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا، ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے بھی گئے، ہڈیاں توڑی بھی گئیں، آگ میں ڈالا بھی گیا، جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا۔